بہت ساری روایات ایسی ہیں. ابھی میں عرض کر دوں آپ میں علامہ صاحب آپ کے اوپر آتا ہوں. ابھی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک بریک اوور ہیئر. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے جلیل نقوی صاحب کی, اسلام آباد میں ہیں ہمارے ساتھ. جی نقوی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح حافظ طاہر محمد اشرفی صاحب نے فرمایا کہ ایک آدھ روایت ہے متع کے جواز کی, اور اس کے بعد اس کے جواز کی اور کوئی روایت نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت ہے مستمتعتم بہ منہن فاتوہن اجورہن فریضہ. جن عورتوں سے آپ متع کریں تو ان کو ان کا حق مہر بطور فریضہ ان کو ادا کریں. اس کے بعد روایات ہیں جو صحیح مسلم کے اندر بھی نقل ہوئی ہیں, مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی نقل ہوئی ہیں, جن میں باقاعدہ یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضور کے دور میں متع جائز تھا, اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں آ کر اس کی ممانعت ہوئی. تو اس ایک جواز تو موجود تھا. اب یہ آیت جو آئی, اس آیت کا بھی اس کے بعد کوئی نسخ کی کوئی کہیں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کسی کے پاس کہیں اس آیت کا حکم نسخ ہوا ہو. پھر یہ روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری سے ابو زبیر نے یہ سوال کیا کہ ہم تو حضور اکرم کے دور میں متع کیا کرتے تھے کچھ کھجوریں دے کر کے یا کچھ آٹا دے کر کے مہر کے طور پہ, اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ ہاں واقعا ہم یہ متع کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں آ کر انہوں نے اس کی ممانعت کر دی اور یہ ممنوع ہو گیا. اسی طرح ابو نضرہ کی روایت ہے جس میں اس کا تذکرہ آیا. مسند احمد بن حنبل میں بھی ابو نضرہ کی روایت موجود ہے جس میں اس کا تذکرہ آیا. تو بہت ساری روایات ہیں. یہ اصل میں بنیادی طور پہ اس نکاح کا جو ایک تصور ہے, آپ دوسرا جو نکاح دائم کرتے ہیں اس کے اندر بھی تو آخر ایک وقت آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے درمیان خلش پیدا ہوتی ہے, طلاق کا ایک تصور موجود ہے. وہ نکاح بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہ ہو. اس نکاح کے اندر بھی یہ باقاعدہ ایک نکاح ہے جس میں جس طرح نکاح کے دائمی کے صیغے پڑ جاتے ہیں, اس کے اندر بھی باقاعدہ نکاح کے صیغے جاری کیے جاتے ہیں. جس طرح نکاح میں دائمی کے اندر شرائط ہیں, اس کے اندر بھی اس کے باقاعدہ قیود و شرائط ہیں, اس کے اندر بھی شہود ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر بھی جب ایک خاتون اور مرد کا نکاح ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ عدت ہے, اور عدت کے بعد اگر وہ خاتون کہیں اور عدت کا پیریڈ کتنا ہے حضرت؟ ہاں پیریڈ میں فرق ہے. پیریڈ جو عام نکاح کا ہے وہ اس میں عدت زیادہ ہے, اس کی عدت کم ہے, لیکن عدت ضرور ہے اس کے اندر بھی. یہ باقاعدہ پورا احترام اس میں مختلف ہے. 10 دن کی عدت تذکرہ کیا گیا اس کا, تو لیکن ایک عدت موجود ہے. تصور ہے کہ اس کے اندر بھی باقاعدہ اس احترام کیا گیا اس نکاح کا, اور اس نکاح کا لحاظ رکھا گیا ہے. مجھے حضرت صرف ایک بات کا جواب دیں کہ جب ٹائم لمٹ آ جاتی ہے اور ہم گھنٹوں اور منٹوں کے اندر اس کا تعین کر سکتے ہیں, تو کیا اس سے یہ ایلیگیشن صحیح ہے کہ بے روی کی طرف راغب ہوتے ہیں لوگ؟ جو اس کا بہترین جواب بنتا ہے, کہتے ہیں کہ نکاح متع ایک رحمت تھی پیغمبر اسلام کی امت پر. اگر لولا نہان ہو نکاح متع جو تھا, میں نے کہا استغفر اللہ, اس طرح کی میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب جو ہے بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں باقاعدہ مناظرے کے لیے بھی. تو اور کیا علامہ صاحب جو ہے ابھی بھی مناظرہ ہی ہو رہا ہے. میں اس میں گزارش کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ منسوخ ہو چکا ہے, اور یہ غزوہ تبوک سے پہلے متع کا کوئی تصور نہیں تھا, کوئی روایت موجود نہیں ہے, کوئی. انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد میں بھی آپ کو قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں. غزوہ تبوک آج ہی ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں غزوہ تبوک ہوا. نمبر 1. نمبر 2, ایک روایت جو ہے وہ اس کی متع کی اجازت کی ہے, جبکہ غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک کے موقع پر 2 روایات جو ہیں وہ اس کی حرمت کی ہیں. اور اس کے بعد جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو ہے وہ ایک کنسنسس جو تھا اکابر صحابہ کا, یعنی اجتہاد کروایا. نہیں, اجتہاد نہیں, اجتماعیت اکٹھی کی, صحابہ کو اکٹھا کیا, اکابر صحابہ کو, چونکہ جو مین حدیث گواہان تھے جو مین حدیث جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف.
وہ اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ چھوٹے تھے عمر میں، اور لہذا اکابر جو بڑے لوگ صحابہ تھے ان کو جمع کیا، اور متفقہ طور پر صحابہ نے یہ بات جو ہے وہ کہی کہ جی اس کی حرمت آ چکی ہے۔ اگر اس طرح ہو کہ ایک عورت چند گھنٹوں کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس جائے اور پھر وہ اس سے نکل کے تیسرے مرد کے پاس جائے اور اس سے نکل کے چوتھے مرد کے پاس جائے، تو انسانیت کا جو عورت کی حرمت کا تصور ہے وہ اس طرح پوال ہوتا ہے کہ یہ تو پھر عورت نہ ہو گئی، یہ تو پھر اپنا حضور پیغمبر اکرم نے جب جواز دیا تھا تو آیا اس وقت یہ تصور نہیں تھا؟ میں یہ جنگ کے موقع پر آیا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک منٹ ان کی بات سن لینا، چاہے اضطرار میں تھا چاہے اختیار میں تھا، حضور کا اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کچھ گنجائش موجود تھی۔ ہمارے ہاں تو مطلقاً گنجائش ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں حضرت آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مطلقاً حرام ہے، ہمارے یہاں بالکل۔ حضور اگر پیغمبر اکرم اس کو اتنی بڑی حرمت سمجھتے تو وہ پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی حرام کو حلال قرار دے رہے تھے، بہت ساری چیزیں اسلام میں وہ ہیں جو بعد میں حرام قرار دی گئی، جس طرح کہ حرمت شراب جو ہے، شراب کی حرمت کے معاملے میں جو چیزیں ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے احکامات آتے ہیں۔ لہذا میں آپ کے ہاں تو مطلقاً حلال ہوگا، لیکن اہل سنت کے ہاں مطلقاً حرام ہے، اس کی کوئی جواز نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس پر جو ہے اکابر علماء نے بہت بڑی، یہ جو قرآن کی آیت آپ نے ابھی کوٹ کی، اس کے حوالے سے بھی معارف القرآن میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے کو لکھا ہے۔ ایک سیکنڈ، مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو متع کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں۔ میں ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کو حلال قرار دیا کرتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو خدا کی طرف سے حلال ہوا کرتی تھی۔ ایک بات پہ تو آپ دونوں متفق ہیں کہ کسی نہ کسی وقت اسلام میں متع کی اجازت رہی ہے، چاہے وہ چند گھڑیوں کے لیے ہو چاہے چند ساتوں کے لیے ہو۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ بھی علامہ صاحب مانتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، جو اختلاف مجھے سمجھ میں آتا ہے دونوں میں یا دونوں مسالک میں یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ ایک کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کنٹینیو کرتی رہی، اور ایک کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ رک گئی۔ ٹھیک بات ہے، یہی یعنی اتنی ہی بات ہے نا۔ ٹھیک بات ہے۔ Now, my point is one، اظہر جو بیچ میں آنسر نہیں ہوا تھا کہ اگر ٹائم باؤنڈ ریلیشن شپس ہوتی ہیں تو کیا ہمیں وہ کمٹمنٹ سے دور نہیں لے کے جاتی؟ کیا وہ ہمیں اس کے ساتھ یعنی کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا ہمیں وہ اس کو لائٹلی لینے کی اجازت نہیں دے رہی؟ لائسنس تو نہیں مل جاتا؟ جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ ابھی ایک دو باتیں بڑی ضروری آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت عمر کے دور میں کنسنسس ہوا اس بات پہ کہ اس کو حرام ہونا چاہیے۔ میں عرض کر لوں کہ حضور اکرم کے فرمان کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد، میرے خیال میں اجتہاد یا کنسنسس کی کوئی اہمیت نہیں بنتی۔ ایک بات تو یہ ہے کیونکہ نفس پیغمبر کے میری گزارش پیدا کر رہے ہیں، آپ اس میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ میری بات کو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت روایات کو جمع کیا گیا، اس روایت کے مقابلے میں جو ایک روایت ہے جس کے مقابلے میں سینکڑوں روایات موجود ہیں، اس وقت آگے اس پر جو ہے بحث ہوئی۔ اس وقت تو ایک جس طرح تدوین قرآن بعد میں ہوئی، قرآن اکٹھا بعد میں کیا گیا، ترتیب قرآن بعد میں ہوئی، اس طرح اس وقت روایات کو اکٹھا کیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جس طرح سیدنا